السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی رحمتوں کا اور فضل کا اور اپنے کرم کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج کچھ لوگ ہمیں دنیا میں ایسے ملتے ہیں، بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو بڑا خوش قسمت کہتا ہوں۔ وہ بڑے بابرکت ہیں لوگ۔ کون سے وہ لوگ جو اپنی زبانوں پر یہ کلمات لے کر آتے ہیں اور اپنی زبانوں سے خوبصورت جملے ادا کرتے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہم پر روحانیت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے ہم پر روحانیت کے دروازے کھلے ہیں تو ہم نے اپنے خوابوں کے اندر رب کی قدرت کے بڑے عجیب کرشمات کو ملاحظہ فرمایا۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو ہم پر اللہ نے روحانیت کے ایسے دروازے کھول دیے کہ جناب والا ہمیں خواب کی حالت میں محمد عربی کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ لیکن میرے دوستو، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اتنا عرصہ ہو چکا ہے ہم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو کوئی روحانیت کے دروازے نہیں کھلے، ہمیں تو رب کی قدرت کے عجیب کرشمے نظر نہیں آئے۔ تو میرے دوستو، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سالوں سال سے حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر روحانیت کی بندشیں ہیں، ہمارے اوپر روحانیت کے دروازے نہیں کھلتے، تو سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں۔ آیا ہم سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر روحانیت کے دروازے بند کر دیے گئے، ہم پر روحانیت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ تو میرے دوستو، میں آپ کے اس مسئلے کا حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، جو بندہ یہ کہتا ہے میرے اوپر روحانیت کی بندشیں ہیں، میرے اوپر روحانیت کے دروازے نہیں کھلتے، تو میرے دوستو ان کے لیے ایک بڑا بہترین وظیفہ، ایک بہترین نسخہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود پاک والا۔ لیکن اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح آج کے بعد حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ تو سماعت کیجئے، ملاحظہ کیجئے وہ کیا عمل ہے اور کس طرح وہ عمل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ بھی پکی اور سچی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، اور اس لباس پر آپ نے تھوڑی سی ہلکی سی خوشبو لگانی ہے، کیونکہ خوشبو لگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ نے خوشبو لگا لی۔ اب خوشبو لگانے کے بعد آپ نے گلاب کے 5 پھول لینے ہیں، گلاب کے 5 پھول لینے ہیں، اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان 5 پھولوں کی پتیاں بنا لینی ہیں، اور اب پتیوں کے 3 حصے کر دینے ہیں۔ ہاں، 3 حصے کر دینے ہیں۔ اب 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے پھر کرنا کیا ہے؟ ایک حصے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں ملنا ہے۔ جب عرق نکل آئے، پانی نکل آئے، تو اس پانی کو سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔
फिर आपने पत्तियों का दूसरा हिस्सा उठाना है और उनको भी इसी तरह मलना है। जब अरक यानी पानी निकल आए, उस पानी को अपने दोनों बाजुओं और कंधों पर फेरना है। जो तीसरा हिस्सा अब जो पत्तियों का बच चुका है, अब आपने उसको उठाना है। उसको उठाने के बाद उसको भी अपने हाथों पर अच्छे तरीके से मलना है। और जब अरक यानी पानी निकल आए, उस पानी को अपने सीने पर और अपनी छाती पर क्या करना है जी, मलना है। अब आपने करना क्या है, ये काम करने के बाद आपने सीधा अपनी चारपाई पर लेट जाना है और दिल ही दिल में, जुबान से नहीं, दिल ही दिल में इस तरह दरूद पढ़ना है। किस तरह? सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आप दिल ही दिल में हुजूर की ज़ात पर ये दरूद पाक पढ़ते 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 यहाँ तक कि आप सो जाएं। मैं दावे से ये बात करता हूँ, यकीन से मैं ये बात करता हूँ, जब आप पहले दिन ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपके ऊपर रब रूहानियत के दरवाज़ों को खोल देगा और रूहानियत की बंदिशें आपसे हटा ली जाएंगी और आप ख्वाबों के अंदर, रूहानियत के अंदर सैर करेंगे और यहाँ तक कि आप रब की कुदरत के अजीब करिश्मात का नज़ारा करेंगे। तो नाज़रीन किराम, इस अमल को लाज़मन कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके ऊपर रूहानियत के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल चौधरी अब्दुल रहमान जामी को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाज़मी पहुंचेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।